السلام علیکم دوستوں سے متروں، میں ہوں فرحان یامین۔ میں تاندہ والا کے ایک واقعے کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جہاں پر پنجاب پولیس کی نااہلی، نکمے پن اور جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس نے بہت سارے جو سوالات ہیں اسے جنم دے دیا۔ ہوا یہ کہ تاندہ والے کے اندر 3 جو ملزمان ہیں جو کہ قتل سمیت دیگر سنگین جرائم میں ملوث تھے، انہیں لا کر بند کیا جاتا ہے۔ اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ تھانے کے اندر جو ملزمان ہیں وہ محفوظ ہے، کیونکہ پولیس کی سیکیورٹی موجود ہے، مسلح جو پولیس کے گارڈز ہیں وہ وہاں پر موجود ہے۔ تاہم جو مخالفین ہیں ان کے جو کہ مارے گئے ہیں اس واقعے میں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں جو کہ تاندہ والا میں بند ہے، فجر کے ٹائم وہ پولیس کے تھانے کی سیکیورٹی کو بریچ کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، تھانے کے اندر مسلح ہو کر داخل ہو جاتے ہیں، تھانے کے اندر دندناتے پھرتے ہیں، اپنی مرضی سے تمام تر جو کمرے ہیں انہیں چیک کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ 3 جو ملزمان ہیں ان کے جو ملزم ہیں جنہوں نے ان کے جو رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، کزن انہیں قتل کیا تھا، وہ حوالات میں بند ہے۔ وہ حوالات کا تالا کھولتے ہیں، ان ملزمان کو باہر نکالتے ہیں اور ان ملزمان کو گولیاں مارتے ہیں، اور پھر تھانے کے اندر کھڑے ہو کر جو عینی شاہدین ہیں، جو علاقہ مکین ہیں، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، الٹ بازی کرتے ہیں، جو پنجابی ایک سٹائل ہے وہ کرتے ہیں کہ جی لو جی ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ جبکہ جو اہلکار تھانے کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے، خوف کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی جانیں بچانے کے لیے چھپ جاتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ملزمان ہیں جو کہ پولیس کی کسٹڈی میں تھے، ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری پولیس کی تھی۔ وہ پولیس اہلکار پنجاب پولیس کے وہ شیر جوان جو کہ سڑکوں کے اوپر پیدل چلنے والے عام جو شہری ہیں ان کے کپڑے تک اتروا لیتے، جوتی اتروا کے ان کی چیکنگ کرتے ہیں کہ ان کے پاس 5 گرام 4 گرام چرس تو نہیں ہے۔ جس وقت ان کے تھانے کے اندر مسلح لوگ اندر گھستے ہیں تو یہ بہادر لوگ جنہیں کہتے ہیں جی پنجاب پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، پنجاب پولیس کے بہادر سپوت ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے۔ یہ جی آئی جی صاحب آپ کے بہادر سپوت ہیں، اپنے تھانے کے اندر جو قید ملزمان ہیں ان کو قتل کروا دیتے ہیں اور جاتے ہوئے کسی بھی ملزم کو زخمی نہیں کرتے۔ جو اطلاعات ہیں، ہو سکتا ہے میری اطلاعات غلط ہوں، پولیس والے تو بہت ساری جو معلومات ہیں وہ چھپا رہے ہیں، تاہم آہستہ آہستہ جو معلومات ہیں وہ سامنے آتی جا رہی ہیں۔ اگر اس ولاگ کے اندر کوئی بھی معلومات کنٹریری ہوگی، متضاد ہوگی، تو میں یقینی طور پر اگلے میں جب چیزیں ڈیولپ ہوں گی تو اس کو کریکٹ کر دوں گا۔ لیکن اب تک جو میرے پاس ذرائع سے جو معلومات آئی ہے کہ انہوں نے تھانے کے اندر داخل ہوئے ہیں اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے جو سنتری تھا اس کو کہا سائڈ پہ بیٹھ جا، اگر تو نہیں بیٹھے گا تو ہم تجھے بھی گولی مار دیں گے۔ تو سنتری چپ کر کے سائڈ پر بیٹھ جاتا ہے۔ جو اطلاعات ہیں، جو معلومات آ رہی ہیں، تاہم پنجاب پولیس نے اس کے کنٹراڈکٹ جو معلومات ہے وہ فراہم کی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن ابھی جو انیشیل انفارمیشن ہے جو کہ ذرائع سے آ رہی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ وہ داخل ہوتے ہیں، اس کو سائڈ پہ بٹھا لیتے ہیں، پھر ایک ایک کمرہ جا کے اندر چیک کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے جو 3 ملزمان ہیں جس میں 2 سگے بھائی اور ایک ان کا کزن ہے وہ کہاں ہیں۔ وہ انہیں ملتے ہیں اس کے اندر حوالات کے اندر، حوالات سے انہیں باہر نکالتے ہیں، دونوں بھائی اور جو کزن ہیں انہیں، اور اس کے بعد اسے گولی مار دیتے ہیں۔ گولی مارنے کے بعد جو عینی شاہدین ہیں، میں نے پہلے جیسے بتایا، وہ تھانے کے اندر کھڑے ہو کے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں۔ جبکہ پنجاب پولیس کی جانب سے اس واقعے کے حوالے سے انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس میں جو ڈی آئی جی اسپیشل برانچ ہیں، جبکہ اے آئی جی ہیں اور آپریشن جو پنجاب اے آئی جی آپریشن پنجاب وہ ہیں، اور جو کمپلینٹ ہیں اے آئی جی کمپلینٹ پنجاب انہیں اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ جو ڈی آئی جی اسپیشل برانچ ہے وہ اس کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ اب پولیس کا موقع میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں تھانے کی عقبی دیوار پر سیڑھی لگا کر چڑھے ہیں، اس کے بعد یہ تھانے میں داخل ہوئے ہیں۔ بھائی تھانے کی عقبی دیوار سے چڑھ کے بھی داخل ہو گئے ہیں تو آپ کے اہلکار کہاں تھے؟ وہ سوئے ہوئے تھے، کر کیا رہے تھے؟ تھانے کے اندر ملزمان گھسے اور مار دیے ہیں۔ اب مجھے مطلب موجودہ جو آئی جی ہیں، مجھے تو بہت زیادہ اس کے اوپر ان کی کارکردگی کے اوپر پتہ نہیں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور کب تک بیٹھے رہیں گے۔ آئی جی صاحب کی وہ گرپ پنجاب کے اوپر نہیں، ساؤتھ پنجاب کے اندر خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں، مظفر گڑھ، ڈی جی خان، میاں والی وارداتیں اتنی زیادہ ہے کہ تھانوں کے چند قدم سے کے آگے
موٹر سائیکل چوری ہو رہی ہے۔ کوٹکپور کا ایک واقعہ بتاؤں کہ گزشتہ ایک ہفتے کے اندر ڈکیتی مزاحمت کے اوپر قتل کر دیے گئے ہیں اور ملزمان ایک بھی نہیں پکڑے گئے ہیں۔ ڈی پی او پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، آر پی او پتہ نہیں سوئے ہوئے ہیں، پولیس والے کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ تاندہ والے میں جو کچھ ہوا ہے تو لاقانونیت کی انتہا ہے۔ اصل میں پولیس پیسے لے کر جو کچھ کر رہی ہوتی ہے اس کے نتائج ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی علاقے میں وارداتیں یہ الزام لگتا ہے بڑھانی ہو تو اس جگہ پر چوکی بنا دو، تو آپ کو منشیات فروشی بھی ملے گی، اس کے بعد موٹر سائیکل چوری بھی ملے گی، باقی بھی چیزیں ملے گی، کیونکہ پولیس کے اوپر لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ تمام تر جو سرپرستی ہے پولیس کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس یقینی طور پر جو لوگ الزام لگاتے ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت ہوگا یا ان کا ایسا کوئی نہ کوئی واسطہ تعلق ان کا ہوا ہوگا کہ وہ بتاتے ہیں کہ جی پولیس کا کوئی نہ کوئی اہلکار کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہا ہے، اور بہت سارے معاملات کے اندر پولیس نے اپنے ہی انٹرنل انکوائری کے اندر اپنے ہی لوگوں کو ملوث قرار پایا ہے۔ خیر یہ الگ مسئلہ ہے، تاہم جو اب میں معلومات بتا رہا ہوں کہ یہ بہادر ہیں، یہ جرائم پیشہ افراد کی سرکوبی کرتے ہیں، یہ جرائم روکیں گے جو اپنے تھانے کے اندر ملزمان کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں۔